الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وآله وعترته وصحبه الهاديين المهديين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حضرات گرامی، ان مسائل کا خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کا شمار مسلم پرسنل لا میں ہے، یعنی آئلی خاندانی جو ہے مسائل میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ایک حقیقت بتائی گئی کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ خوشگوار پائیدار زندگی کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مزاجوں کے اختلاف، ایک جوڑا، ایک مرد اور ایک عورت، ان کے مزاج میں اس قدر اختلاف ہوتا ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد پر وہ ایک ساتھ زندگی خوشگوار نہیں گزار سکتے اور ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو ایسی صورت میں اسلام نے اس کا حل رکھا ہے، دونوں کی زندگی کو اذیتناک نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اس بندھن کو جو نکاح کے ذریعہ، شادی کے ذریعہ جو رشتہ قائم ہوا ہے، اس رشتے کو توڑ دیں، اس عہد و پیمان کو ختم کر لیں اور دونوں آزاد ہو جائیں. تو یہ کسی کا نام طلاق ہے. اگرچہ طلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابغض الحلال الطلاق، کہ جو چیزیں جائز ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. لیکن اس کے باوجود مصائب کا، مشکلات کا حل بھی ہے طلاق. ایسی صورتحال میں جب کہ نفرت کا ماحول ہو، کوئی صورت نہ ہو ایک ساتھ زندگی گزارنے کی، تو اس وقت، اور یہ صرف اور صرف اسلام مذہب میں ہی طلاق کی یہ سہولت اور یہ حل موجود ہے. ورنہ دیگر مذاہب کا جائزہ لیں تو عیسائیت میں، یہودیت میں طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ زندگی کے ساتھ اور آخری وقت تک جو ہے رشتہ باقی رہتا نکاح کا، اور طلاق کبھی نہیں دے سکتے تھے، چاہے کیسے ہی حالات ہوں، دونوں کتنا ہی پریشان ہوں. خود دومالائی مذہب، ہندو مذہب میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گو جو ہے عدالت نے اس کا حل ان کے لیے نکالا ہے اور وہ جدائی ہو سکتی ہے، لیکن طلاق نام کی چیز ان کے ہاں بھی نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ ان کے یہاں عام طور پہ جو چتا پہ دلہن جلتی، یعنی جب نفرت کی وجہ سے ایک ساتھ رہ نہیں سکتے تو پھر وہ خودکشی پہ اور آگ کے حوالے ہوتے. تو اس لیے اسلام نے یہ ایک خوبصورت حل رکھا ہے اگر دونوں کی زندگی ایک ساتھ نہیں گزرتی. لیکن طلاق کے پہلے اسلام نے کچھ ہدایات دی ہیں اور تعلیمات دی ہیں کہ ان کا استعمال کیا جائے تاکہ گھر بن جائے، گھر بگڑے نہ. مثلا اگر میاں بیوی میں ناخوشگواری ہے تو سب سے پہلے شوہر کو حکم ہے وَعِظُوهُنَّ، کہ بیوی کو سمجھاؤ پیار سے، نرمی سے، بیٹھ کے.
ڈسکس کرو کہ کیوں ہمارے درمیان یہ اختلاف ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، جس کو جو شکایت ہو اس شکایت کو دور کرے، اور اس طرح ایک دوسرے کو سمجھانے کے بعد اگر بات بن جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وعظوہن سے کام نہیں چلتا، سمجھانے بجھانے سے کام نہیں چلتا، تو وہجروہن فی المضاجع، کہ خوابگاہ الگ کر دو بیوی کا۔ ایک بیوی کے لیے خوابگاہ کا شوہر سے الگ ہونا سب سے بری بات ہے، بڑی سخت گرا بات ہے۔ تو ذرا سا بھی اگر وہ لوٹنا چاہتی ہے، اصلاح کرنا چاہتی ہے، تو اس عمل سے وہ سدھر جائے گی اور آپس کا تعلق پھر قائم رہے گا۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو اضربوہن، تو تدریبی تادیبی کارروائی کرو، معمولی تادیبی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تین صورتیں بھی اگر ناکام ہو جائیں تو پھر چوتھی صورت اسلام نے بتایا ہے کہ ایک معتبر شخص شوہر کے گھرانے کا اور ایک معتبر شخص بیوی کے گھرانے کا، یہ دونوں آئیں اور بیٹھ کے دونوں کی شکایات کو سنیں، ان کا ازالہ کریں اور بگڑے ہوئے تعلقات کو اچھے تعلقات میں تبدیل کریں، اور اس طرح گھر کو بنا رہے، گھر نہ بگڑے۔ یعنی کس قدر پیش بندیاں کی ہیں اسلام نے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ نکاح سے پہلے کونسلنگ کی جائے۔ کونسلنگ کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیاں شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح سے پہلے باقاعدہ اس کی کونسلنگ کی جائے تاکہ اسلام کی ساری باتیں بتائی جائیں، اونچ نیچ زندگی کے اونچ نیچ سمجھائے جائیں، تعلقات کو کس طرح خوشگوار بنانا ہے وہ باتیں بتائی جائیں۔ اس لیے کونسلنگ ہونی چاہیے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے گھرانوں میں اور مکاتب میں مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور پڑھائی جاتی، جس میں اس طرح کے سارے آداب موجود ہیں۔ تو آج بھی جس زبان میں، جس علاقے کی زبان میں ابتدا میں یہ چیزیں جو پڑھائی دی جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بہت بچپن میں پڑھنے سے آدمی وہ چیزیں پھر بھول جاتا ہے، تو یہ کونسلنگ کی جو تجویز ہے یہ بڑی معقول اور اچھی تجویز ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ شادی کا مقصد کیا ہے، کس طرح میاں بیوی رہیں، یا شریعت نے کیا حقوق دیے ہیں، ایک دوسرے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تربیت کیسے کی جائے، ہونے والی اولاد کو کس طرح جو ہے رہنمائی کی جائے، وہ جو ہے گویا پودے ہیں، وہ تخم ہیں، ان پودوں کی آبیاری کیسے کی جائے، گھر میں تناور درخت بچوں کی جوانوں کی شکل میں کیسے کھڑا ہو، معاشرے کو کیسے سنبھالا جائے، ملک کی ذمہ داریاں کیسے لی جائیں، یہ سب کونسلنگ کا حصہ ہے۔ تو بہرحال ان کے باوجود اگر میاں بیوی کے گھرانے کے لوگ آ کے بھی مسئلے کو نہ سلجھا سکیں اور بالکل ٹھری ہے، زندگی نہیں بنی ہے، تو پھر آخری درجہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ اور الگ ہونے کے لیے بھی اسلام نے سب سے پہلا جو پرپوزل، سب سے پہلا تجویز جو رکھی ہے کہ وہ ایک طلاق رجعی دے۔ جو طلاق کا لفظ ہے کہ ایک طلاق دے، تو رجعی طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں رجوع کر سکتے ہیں، اور ایک طلاق رجعی دے، اور یہ طلاق بھی بیوی کی باقی کی حالت میں دے، اور ایک طلاق کے بعد ذرا خاموش رہے، اور ان دونوں کے درمیان پردہ نہ ہو۔ ایک طلاق رجعی کے بعد پردہ نہ ہو، میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہیں، اور بیوی کو ایسے وقت میں حکم دیا گیا ہے کہ ذرا بن صبر کے رہے، سنگار کرے، تو تاکہ شوہر کو بھا جائے۔ تو اگر یہ ایک طلاق رجعی دینے کے بعد اگر عدت کے اندر عدت کہتے ہیں اس پیریڈ کو، اس دورانیے کو جس کے بعد طلاق کے بعد نکاح سے بالکل عورت نکل جاتی ہے، اور وہ ہے ان کے حساب سے
بیوی کے حساب سے اگر بیوی عام حالات میں ہے تو 3 پیریڈ اس کو آ جائیں تو عدت گزر جائے گی، اور اگر وہ حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش ہو جائے تو عدت گزر جائے گی۔ تو عدت گزرنے سے پہلے طلاق رجعی اگر دی ہے 1 طلاق، تو وہ عدت کے اندر اگر چاہے تو رجوع کر لے۔ اسی کا نام شریعت میں رجعت کہتے ہیں۔ رجعت یعنی طلاق رجعی میں رجوع کر لے، عدت کے درمیان رجوع کر لینا، یہ ہے طلاق رجعت، اور پھر وہ میاں بیوی کی طرح ہو جائیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ رجعت کرے تو اس پہ گواہ بنا لے، ورنہ لوگوں میں یہ چرچا ہوگا میاں دیکھو طلاق دے دی تھی، اب جو ہے پھر وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے گواہ بنا لے کہ میں نے 1 طلاق رجعی دی تھی، میں نے رجوع کر لیا۔ یہی گنجائش اگر دوسری طلاق رجعی دے دے، دوسرے مہینے میں 1 طلاق اور دے دی، تو طلاق رجعی جب 2 ہو گئی تو اس میں بھی گنجائش ہے کہ عدت کے اندر اگر چاہیں تو دونوں رجوع کر لیں، تو پھر وہ میاں بیوی کی طرح ہے۔ لیکن اگر 1 طلاق رجعی دینے کے بعد یا 2 طلاق رجعی دینے کے بعد عدت گزر گئی، جب عدت گزر گئی تو گزرنے کے بعد دونوں اجنبی ہو گئے۔ اب یہاں پہ یہ حل ہے، اگر دونوں چاہیں ایک ساتھ رہنا تو نیا نکاح نئی مہر کے ساتھ کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی عدت گزرنے کے بعد بھی 1 طلاق رجعی دی ہے یا 2 طلاق رجعی دی ہے تو عدت گزرنے کے بعد دونوں اجنبی ہو گئے، چاہے تو کہیں بھی وہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چاہیں، اب پشیمانی ہو کہ گھر بگڑے گا، چھوٹے بچے ہیں، حالات خراب ہوں گے، یہ سب شیطانی وسوسے تھے، لاؤ پھر ایک ساتھ رہتے ہیں، تو دونوں اگر ساتھ رہنا چاہیں تو نیا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ وہ نکاح کر لیں، پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ جو پریشانی کی صورت ہے وہ یہ ہے، اچھا یہ تو طلاق رجعی 2 ہیں، ایک طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی طلاق ایسے الفاظ کے ذریعہ دینا جو اس میں اشارہ ہو، صراحتاً طلاق کا لفظ استعمال نہ کیا ہو بلکہ اشارہ ہو، تو اس اشارے کی زبان، کنایے کی زبان الگ الگ علاقوں کی ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسے لفظ سے طلاق دی ہے جو طلاق بائن ہے تو اس میں بھی اگر چاہے نیا نکاح کر سکتا ہے، نئے نکاح کے ذریعہ واپسی ہو سکتی ہے۔ مشکل ہوتی ہے جب کہ اسلام کے مزاج کے خلاف، شریعت کی تعلیم کے خلاف ایک مجلس میں یا 3 مجلسوں میں 3 طلاق دے دی۔ 3 طلاق اگر دے دی، چاہے ایک مجلس میں دی ہو، چاہے 3 مجلس میں 3 مہینے میں دی ہو، ایک ایک کر کے، جب 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق کے بعد اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ، یعنی یہ انتہائی سخت ترین طلاق ہے۔ اس طلاق کے بعد رجوع کرنا مسئلہ ہے، اب رجوع نہیں کر سکتے۔ 3 طلاق کے بعد عدت گزر گئی تو اب یہ دونوں بالکل اجنبی ہو گئے، اور اگر یہ دونوں چاہیں کہ آپس میں پھر یہ نکاح کر لیں تو نہیں کر سکتے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ پھر ایک صورت قرآن بیان کرتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اب یہ عورت اس کے لیے نئے نکاح کے ذریعہ بھی صرف حلال نہیں ہو سکتی۔ اب اگر یہ عورت کسی درجے میں، زندگی کے کسی حصے میں یا کسی مرحلے میں اگر اس کے لیے بیوی بن سکتی ہے، نکاح کے ذریعے حلال ہو سکتی ہے، تو صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ 3 طلاق کے بعد ہوا ایسا کہ اس 3 طلاق والی عورت نے جا کے اپنا کہیں نئے مرد سے اس نے نکاح کر لیا، اب اس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہ رہی ہے۔ اللہ کا کرنا
کہ کچھ دنوں کے بعد اس نئے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا۔ اس شوہر کے مرنے کے بعد دوسرا جو شوہر، اب اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ پرانی یادیں پھر تازہ ہوں، اور یہ تو مر گیا اب کون پوچھے گا، وہی پہلا ہی بہتر، اور یہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے، اب اگر یہ دونوں ایک ساتھ زندگی نکاح کے ذریعہ گزارنا چاہتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب کہ اس نے دوسرے مرد سے نکاح کیا اور اس مرد کا انتقال ہو گیا، عدت پھر گزر گئی، پھر آ کے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل بے غبار مسئلہ اس وقت ہے کہ اس پورے آخری مرحلے کو اگر منصوبہ بندی دی جائے پلاننگ کے ذریعے، کہ ایسا ہے کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے، کسی کو ڈھونڈو، اس سے نکاح کر دو، پھر وہ رات گزارے اور پھر وہ طلاق دے دے، پھر آ جائے اس پہلے شوہر سے یہ نکاح کر لے، یہ جو منصوبہ بندی ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کے مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت سے دوری، کتنی خطرناک بات ہے۔ تو منصوبہ بند اس طرح جسے حلالہ کے لفظ سے معاشرے میں یاد کرتے ہیں، قرآن نے اس کو کہا ہے، لیکن کیسے کہا ہے؟ اب کوئی صورت حلال ہونے کی نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا نکاح ہو جائے، اب اس نکاح کے بعد پھر وہ اسے طلاق مل جائے اپنے طور پہ یا وہ مر جائے تو پھر حلت کی یہ صورت ہے، قرآن نے یہ بیان کیا ہے، لیکن منصوبہ بند طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گویا طلاق کا پورا سلسلہ ہے۔ طلاق کے اس سلسلے سے ہماری نئی نسل کو واقف ہونا چاہیے، چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق۔ جو ہمارا سماج ہے جب کہیں بات آتی ہے غصہ چڑھتا ہے تو غصے میں کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی پہ اتارتا ہے، بیوی پہ نہیں، اپنے گھر کو برباد کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ غضب اور غصہ چیز ہی ایسی ہے، اسی واسطے کبھی طلاق کا معاملہ غصے میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جو ہم نے ترکیب بتائی قرآنی اور احادیث کی روشنی میں، وہ کس قدر سوچ سمجھ کر مسئلے کے حل کے تلاش کرنے کے لیے یہ ترکیب رکھی گئی ہے، اس لیے غصے کی حالت میں طلاق دینا انتہائی غلط بات ہے۔ پھر بھی غصے کی حالت میں طلاق دے گا، طلاق تو پڑے گی۔ ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں لوگ مسئلہ پوچھنے، وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، طلاق دے دیا۔ ارے بھائی طلاق کوئی مسکرا کر دیتا ہے، مسکراتے ہوئے کہیں کوئی طلاق دیتا ہے؟ وہ ناگواری کی صورت ہی میں تو طلاق ہے۔ تو طلاق کے استعمال کو کم کرنا، اس سے صحیح واقف ہونا، ضرورت کے وقت طلاق کا استعمال، ان حالات میں جب اتنے ان پروسیس سے جب گزرے گا اور اس طرح جو قرآن نے منصوبہ بندی کی ہے تو پھر طلاق بہت کم ہو جائے گی، اور کم کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے جب ہوگا تو صحیح جو صورت ہوگی، صحیح صورتحال ہوگی، وہی طلاق ہوگی۔ تو طلاق کا یہ پس منظر ہے۔ اب اگر کوئی شخص 3 طلاق کے بعد منصوبہ بند طریقے پہ مان لیجیے کہ وہ جاتا ہے اور کسی سے بات کر کے اس کی شادی کر دیتا ہے اور پھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، پھر اس سے نکاح ہو گیا، تو دیکھیے قانونی طور پہ وہ طلاق دینا تسلیم کیا جائے گا، چونکہ عاقل بالغ دونوں ہیں، انہوں نے عقل سے اس کا استعمال کیا ہے، پھر یہ نکاح کر رہے ہیں تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ چیز انتہائی معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ کی لعنت کا سبب ہے، تو یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ 3 طلاق ایک مجلس میں کوئی دیتا ہے تو بھی واقع ہو جاتی ہے، الگ الگ مجلسوں میں دیتا ہے تو بھی مانی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے شریعت نے جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ 1 طلاق دی جائے یا 2 طلاق دی جائے، اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔
نہیں رکھنا ہے بیوی کو، ختم، معاملہ ختم کرنا ہے، ایک طلاق دے کے 3 پیریڈ چھوڑ دیجئے، نکاح سے نکل گئی، وہ اجنبی ہو گئی، اب بغیر نکاح کے اس سے آپ یہاں نہیں آ سکتی، تو آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ تو خواہ مخواہ 2 طلاق یا 3 طلاق کا استعمال کرنا، 3 طلاق کا خاص طور پر استعمال کرنا بے سود اور بے معنی ہے، اس لیے کنٹرول کرنا چاہیے اور سماج میں ان چیزوں کو عام کرنا چاہیے تاکہ طلاق کا صحیح استعمال ہو۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کے تحت یہ چیزیں بیان کی گئی اور یہ شریعت کا قانون ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا قرآن کا لفظ ہے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ عدت گزارو قرآن کا لفظ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ سب قرآن، یہ سب قانون جو ہے یہ دفعات قرآنی ہیں، اور وہ قرآن وہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اب کچھ ہمدردوں کو مسلم عورتوں سے ہمدردی کے نام پہ یہ قانون بنایا گیا ہے کہ جس نے 3 طلاق کو نہیں مانا جائے گا، اور 3 طلاق دینے والے شوہر کو 3 سال کی سزا ہوگی، جیل میں رہے گا، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ بیوی کے اخراجات کو بھی ادا کرے گا، بچوں کی تعلیم بھی کرائے گا، اس کے خرچ کو بھی دے گا جیل میں سے۔ ہندوستان کے جو معاشی اقتصادی حالات ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ کوئی جیل میں جاتا ہے تو وہاں سے بھی وہ گھر کے مینٹیننس پورا کرے گا۔ تو بہرحال یہ جو قانون ہے وہ پاس ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے پاس ہے، تو لیکن آپ کیوں ان چیزوں میں پڑھتے ہیں؟ 1 طلاق سے آپ کا کام چلتا ہے، 2 طلاق سے آپ کا کام چلتا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ 3 سال کے بعد وہ شوہر پھر آ جائے گا اور طلاق پڑی بھی نہیں۔ اب یہ بتائیے طلاق دے کے جو شوہر گیا ہے وہ اس قانون کے تحت طلاق پڑی نہیں، جب جیل سے آئے گا تو کیا یہ بیوی جو ہے وہ جائے گی جیل کے دروازے پہ اور بہاروں پھول برساؤ دے گی؟ تو یہ سب چیزیں ایسی ہے جو سوچنا چاہیے کہ کس اپج کے تحت یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، اللہ سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہیں، شریعت کے ساتھ رہیں، دین کے ساتھ رہیں، مسلم پرسنل لا کے ساتھ رہیں، پورے حقائق کے ساتھ رہیں، اور ہم امن و امان کو قائم رکھیں اور پورے ملک میں اسلام کی بہترین تعلیمات کو عام کریں تاکہ خوشگوار تبدیلی آئے۔ روزے میں رمضان میں تبدیلی ہوتی ہے، تبدیلی کا یہ موسم ہے، اچھی تبدیلی رمضان میں آتی ہے، تو ہم اپنی زندگی میں قوانین اسلامی کے ذریعہ، اس کے اشاعت کے ذریعہ اچھی تبدیلی لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی تمام جائز مرادات میں تکمیل اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے آل پہ، آپ کی اولاد پہ۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ رمضان کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مظلومین کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ اور تمام جگہوں پہ جہاں مسلمان ظلم کے شکار ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔